ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جد امجد کی ولادت بسعادت کی تبریک عرض کرتے ہیں، اور پھر تمام مومنین و مومنات سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی تبریک پیش ہے۔ آج کی جو تقریر ہے اس کا آغاز میں ایک روایت جو معتبر روایت مانی جاتی ہے، معتبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتب میں موجود تو ہے، لیکن جب ایک مرجع وقت اس کی تائید کر دیں تو پھر ذرا دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس روایت کے صحیح ہونے میں اور وجود رکھنے میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اور میں نے خود ان سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ جتنے بھی باشندے ہیں مدینے میں، جتنے بھی رہنے والے ہیں، سب کو میرے پاس بلاؤ۔ اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا ان سب سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صرف مدینے میں رہنے والوں کے لیے نہیں کی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین و مومنات جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی امامت اور ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان سب کو امام نے وصیت فرمائی۔ جب آخری بندہ بھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس مدینے میں باقی نہ رہا کہ جو اپنے گھر میں ہو، سب جب حاضر ہو گئے امام کے پاس، تو امام نے ایک لفظ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، فرمایا نماز نماز نماز۔ پھر امام نے ایک بہت ہی عجیب جملہ فرمایا، اور واقعاً اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان اگر سوچے۔ امام فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم کھائیے امام حسن مجتبی علیہ السلام، فرمایا کہ روز قیامت ہم اہل بیت کی شفاعت بے نمازی کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہم اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ کون فرما؟
یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سے فرما رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی وصیت ہے کہ اگر تم بے نمازی ہو تو ہم تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ اب ممکن ہے کہ بہت سارے احباب جو سننے والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں اور وہ یہ سوچیں کہ اب تو ہمارے لیے کوئی امید ہی باقی نہ رہی۔ نہیں، امید ہے۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو ان کو پڑھ لیجئے، استغفار بھی کر لیجئے۔ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے فقط کفر کیا۔ میرے ماموں مرحوم دنیا میں نہیں رہے، ایک واقعہ میں اسی نماز سے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ مرحوم 5 وقت کے نمازی تھے، کبھی بھی نماز ترک نہ کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نمازی جو بنا ہوں وہ اس وجہ سے کہ میں نے تمام مجالس میں شرکت میری ہوتی تھی، عزادار امام حسین تھا، سب کچھ تھا، لیکن نماز میں میں سستی کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک دن خواب میں نے دیکھا، نماز فجر کا وقت تھا، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آگ کا پہاڑ ہے اور حکم دیا جا رہا ہے، ایک آواز آتی ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے شور و غل شروع کیا اور یا حسین کی آوازیں بلند کیں، اور میں نے کہا کہ مولا میں تو ساری زندگی آپ کے لیے روتا رہا ہوں، تو اس وقت کیا اب میری آپ مدد کو نہ آئیں گے؟ کہنے لگے اسی وقت میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے کے آئے اور فرمایا ہاں کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مولا یہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، آپ میرے امام ہیں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو امام مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنا امام مانتے تھے تو کیا میں نے ہی تمہیں نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھا کرو؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز کتنی مہم چیز ہے۔ تو ماموں نے خلاصہ یہ کہا کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی اسی وقت امام کی اس بات سے، تو دیکھا کہ فجر کی نماز کی اذان ہو رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میں پسینے میں شرابور تھا، اٹھا، وضو کیا، اور وہ دن سو آج کا دن میں نے کبھی اپنی نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑی۔ تو اسی بنیاد پر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ مغفور ہوں گے اور ہیں مغفور انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی اور بات آپ کے سامنے کرتا چلوں آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی، مرحوم کی، اسی نماز سے متعلق، اور انہوں نے اپنے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ قاضی طباطبائی کو کوٹ کیا، نقل کیا کہ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اگر کوئی اعلیٰ مقام چاہتا ہے تو نماز کو اول وقت میں ادا کرے، اول وقت نماز پڑھے۔ کسی شخص نے آیت اللہ بہجت سے یہ سوال کیا، اور اگر جو لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے۔ آیت اللہ سے پوچھا کہ آپ کے استاد نے جو فرمایا، آیت اللہ قاضی طباطبائی نے جو فرمایا کہ نماز اول وقت ادا کرو، تو کیا اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نماز اول وقت پڑھو تو کیا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے؟ مثلا تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور خشوع و خضوع ہو، اور اس حالت میں کہ صحیح وضو کیا ہو، مثلا نماز کی ادائیگی بھی، قرأت بھی صحیح ہو، تمام شرائط پوری ہو رہی ہوں، اور پھر قبولیت کے لیے جو چیزیں چاہیے خشوع و خضوع وہ بھی ہو، تب جا کر کیا اعلیٰ مراتب پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو میرے استاد محترم یہ کہتے جو آپ نے کہا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ اگر تم اول وقت نماز پڑھ لو تو تمہارے لیے کافی ہے،
معلوم ہوا کہ اول وقت نماز پڑھنا خود ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر اس پہ کوئی پریشانی، کوئی ملال، کوئی غم نہیں رہتا. تو عزیزان گرامی، یہ بات اس ماہ مبارک، اس ماہ رمضان میں تو انسان زیادہ تر دیکھا گیا کہ فجر کی نماز پر بھی بہت پابندی سے ادائیگی کرتے ہیں، اور پھر باقی 4 نمازیں بھی اسی طریقے سے. لیکن گیا رمضان، عید کا دن آیا تو پھر بھول گئے نماز کو، اسی طریقے سے پھر سستیاں شروع ہو گئیں. نماز فجر کو قضا کرنا شروع کیا، اول وقت کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو یہ سستی آ جاتی ہے. اور پھر وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیات کہ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، قرآن کی تلاوت بھی اور سب کچھ. لیکن ماہ رمضان گیا اور قرآن کو اٹھا کے اسی الماری میں رکھ دیا جہاں پہلے رمضان سے پہلے تھا. تو عزیزان گرامی، ان ہستیوں کی جب ولادت کا دن آتا ہے تو یہ ولادت، ان کا ذکر ہمیں دین کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کی روایات، ان کا وجود مبارک ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. بنعرف اللہ، امام معصومین علیہ السلام سے روایات ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. بنا عبد اللہ، ہماری وجہ سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کا اخلاق، کردار، ہم تو مومن شیعہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے تو مشعل راہ ہے، لیکن تاریخ کا تعلق تو کسی شیعہ، سنی یا کسی مذہب سے نہیں ہوتا. تاریخ تو تاریخ ہوتی ہے. تاریخ نے رقم کیا ان کی سیرت کو، اور وہ سیرت مشعل راہ بن گئی، حتیٰ کہ وہ شخص جو ان کو نہیں بھی مانتا تو وہ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. جیسے کیا خوب کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہا، دشمنوں نے دشمنی میں ان کے فضائل کو چھپایا، اور دوستوں نے ان دشمنوں کے خوف سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل ہیں. یہ کون سے ایسے فضائل ہیں، یہ کون سے ایسے اخلاق ہیں؟ روایات میں آیا کہ ایک مرد شامی مدینے میں آیا، وہ شہر مدینہ جہاں پر امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان مشہور تھا. وہ شہر مدینہ جہاں پر سب کو دعوت تھی کہ جو بھی شخص بھوکا ہو اس دسترخوان پر آ جائے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے دن عموماً جو مؤمنین دسترخوان امام حسن علیہ السلام سجاتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ اسی دسترخوان کی یاد میں کرتے ہیں. اس دسترخوان پہ یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تو کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کیا تو شیعان علی سے ہے یا شیعان، کیا تو مسلمان ہے یا کافر ہے. بس یہ پوچھا جاتا تھا کہ اگر تجھے کھانے کی حاجت ہے تو اس دسترخوان پہ آ جا. اور اس دسترخوان پہ اس کریم اہل بیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پر کون سی ایسی نعمت تھی جو نہ موجود ہوتی؟ تمام تر نعمتیں. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کی آیہ مبارکہ کے مصداق وہ نعمتیں لگی ہوتی تھیں دسترخوان پر، جو آئے تناول فرمائے.
ایک شامی شخص آیا شام سے، اور شام میں بنو امیہ کی لگائی ہوئی جو فیکٹری تھی احادیث گھڑنے کی، اس میں احادیث دوسروں کی فضائل بیان کیے جاتے تھے، اور جہاں اہل بیت علیہم السلام کی بات ہوتی تھی تو شدید پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، جھوٹی روایات گھڑی جاتی تھیں ان کے شان و مقام و منزلت کو گرانے کے لیے، اور ایک پروپیگنڈا ایسا کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ اہل بیت علیہم السلام جو خود دین ہیں، جن پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دین سے اور ایمان سے دور ہے، نعوذ باللہ۔ حتیٰ کہ بہت سوں کو جب پتہ چلا کہ امیر المؤمنین علیہم السلام نماز کی حالت میں شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ شدید پروپیگنڈا جو بنو امیہ نے کیا تھا وہ لوگوں کے اذہان میں پختہ کیا چلا جاتا تھا، یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جائے تو سر چڑھ کے جھوٹ بولیں، اتنا زیادہ جھوٹ بولو، اتنا زیادہ جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایک مرد شامی شام سے جب آیا تو اس نے امام حسن، خلاصہ کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، کیا اخلاق تھا کریم اہل بیت علیہ السلام کا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ حسن ابن علی ہیں علیہ السلام تو اس نے ناسزا بکنی شروع کی، اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام مسکراتے ہیں، جواب میں غصے کا ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، زبان مبارک سے کچھ کہنا تو دور کی بات، ماتھے پہ شکن نہیں آیا بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور فرمایا کہ اے شخص، لگتا یہ ہے کہ تو شام سے آیا ہے اور دکھائی دیتا ہے کہ تو کافی تھکا ہوا ہے، مسافر ہے، تو اپنی سواری سے اتر، میرے گھر میں آ، 3 دن میرے پاس مہمان رہے اور اس کے بعد بات کی جائے گی۔ شخص نے تعجب کیا، سواری سے نیچے آیا، امام حسن مجتبی علیہ السلام اپنے گھر میں لے کے گئے اور فرمایا کہ یہ گھر تیرے لیے ہے، یہ میرا گھر تیری لیے میں نے رکھ دیا ہے، تو جو چاہے کھائے۔ اپنے خدام کو، اپنے خادموں کو کہہ دیا کہ جب اس شخص کو جو بھی حاجت ہو وہ پوری کرنا۔ ان 3 دنوں میں جو اخلاق اہل بیت علیہم السلام اس شخص نے دیکھا وہ اس کا بالکل برعکس تھا کہ جو کچھ اس کو بتایا گیا تھا۔ 3 دن گزرتے ہیں اور پھر یہ شخص جب واپس جانے کا وقت آیا اس کا شام، تو یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا الوداع کہنے کے لیے، اور آنے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو قدمہ مبارک امام حسن مجتبی میں گرا دیا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی بتایا گیا وہ غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ نبوت اور امامت کس خاندان میں اور کدھر رکھی جائے۔ یہ اخلاق امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل و مناقب اس حد تک ہیں کہ اگر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی بات ہو قرآن میں تو امام حسن مجتبی ان آیات میں امام حسن مجتبی مصداق دکھائی دیتے ہیں ان آیات کا۔ بہت سی آیات جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، کیونکہ وہ امام ہیں تو ان پر ایمان رکھنا اسی طریقے سے واجب ہے کہ جس طرح باقی 11 امام پہ بھی واجب ہے ایمان اور محبت۔ تو ان آیات کے بھی مصداق امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ میں نے جو شروع خطبے میں، آخر خطبے میں جو میں نے آیہ مبارکہ بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے
جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ کہیں کہ اہل بیت علیہم السلام میں اور بھی لوگ شامل تھے، تو یہ آیہ مبارکہ کا شان نزول اگر دیکھ لیا جائے تو اس شان نزول سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اس چادر مطہر میں کون آیا تھا۔ ان 5 کے علاوہ اور کوئی نہ آیا تھا، اگر چھٹے تھے تو وہ جبرائیل امین تھے جو یہ آیہ مبارکہ وہی لے کر آئے تھے رسول اللہ پر۔ وہیں پر ام سلمہ موجود تھیں اور انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ میں اس چادر میں آ جاؤں یا نہ آؤں، لیکن بی بی ام سلمہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ تم خیر پر تو ہو، لیکن اجازت نہ ملی تھی کہ اس چادر میں آ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں وہ قیامت تک لوگ جان لیں کہ بس یہی ہیں اس آیہ مبارکہ کے مصداق، یہی پنجتن ہیں جو ان اہل بیت علیہم السلام میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شامل ہونا چاہے، اس کے بعد اگر آپ تفسیر کریں ان آیات کی اور یہ کہیں کہ فلانے بھی شامل ہیں یا مثلا ازواج بھی شامل ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور مصلحت تھی کہ وہ زوجہ موجود تھیں جن کو حضور فرما رہے تھے کہ آپ خیر پر ہیں، لیکن اجازت نہ دی کہ چادر میں آ جائیں۔ کہاں بی بی ام سلمہ اور کہاں وہ آیہ مبارکہ جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کچھ ازواج رسول ایسی بھی تھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بھی غضبناک تھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی نہ تھے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے، یہ سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ ہے، سورہ تحریم کی تقریباً 3 نمبر آیہ مبارکہ سے آپ دیکھنا شروع کیجئے تو آپ کو مل جائے گا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، فقد صغت قلوبکما، کما یعنی دو، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے، بہتر یہ تمہارے لیے کہ تم توبہ کر لو۔ توبہ کا حکم اس کو ہوتا ہے کہ جس نے گناہ کیا ہو، اور یہاں تو آیہ مبارکہ وہ ہے کہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو عربی سے آشنا ہیں وہ ان دونوں کو دیکھ لیں اور ان میں مقایسہ کر لیں کہ پھر اس آیہ مبارکہ میں آیہ تطہیر میں دوسری ازواج رسول کو شامل کرنے والے ادھر بھی سورہ تحریم کی طرف بھی اگر رخ کر لیں تو ان کے سامنے حقیقت عیاں اور روشن ہو جائے گی، بالکل اس طریقے سے جس طرح دن میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورج ہے۔ سورہ تحریم کی ان آیات کو دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ کے بعد والی آیات کے اوپر بھی نظر ڈالیں تو اس کے قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس حد تک غضبناک ہے، اور کہاں غضبناک ہونا، کہاں توبہ کا حکم دیا جانا، اور کہاں یہ اہل بیت کے جن کے بارے میں کہا جائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے اور کچھ نہیں، بس یہی ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ کہ رجس کو آپ اہل بیت سے دور رکھے۔ رجس کو مفسرین شیعہ و سنی سب نے لکھا کہ رجس سے مراد نہ صرف باطنی رجس ہے، نہ صرف باطنی بلکہ خارجی ہر قسم کا رجس اللہ نے دور رکھا ہے اہل بیت سے۔ ایک تو رجس وہ ہے جو بدن کے اوپر انسان کے لگ جائے، دوسرا رجس وہ ہے جو انسان جو کافر ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ جو فقہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پاک کر رکھتا ہے، گناہ بھی رجس ہے۔ تو یہ گناہ کو، ہر قسم کے رجس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان اہل بیت سے رجس کو، گناہ کو بھی دور رکھے اہل بیت سے۔ تو کہاں یہ اور کہاں وہ کہ جہاں کہا جا رہا ہو کہ تمہارے لیے اللہ یہ کہے کہ تم دونوں توبہ کر لو، تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے مصداق بس وہی ہو سکتے ہیں
جو معصوم عن الخطا ہو، جو معصوم عن الخطا نہ ہو، اس آئے مبارکہ کے مصداق نہیں ہو سکتے، بس وہی اہل بیت۔ اب اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر تمام ازواج کو بھی شامل کر لیا جائے، بلکہ ان ازواج کے اگر رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو پھر آپ لے آئیے، سب کو لے آئیے ایک پلے پر، اور ان میں سے تو پھر آپ کو اگر اس آئے مبارکہ کا مصداق کسی کو چننا ہے تو معصوم عن الخطا کو الگ کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس آئے مبارکہ کے مصداق بنیں گے۔ اور میں نہیں جانتا کہ سوائے ان اہل بیت علیہم السلام کے، کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت بس یہی ہیں، ان کے علاوہ کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میں معصوم عن الخطا ہوں۔ اور پھر جب میدان مباہلہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضور نے آسمان کی طرف جب یہ 4 شان و شوکت سے میدان مباہلہ کی طرف چلے تھے تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تھا اور فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی علی و فاطمہ والحسن والحسین، اے اللہ گواہ رہنا یہی میرے اہل بیت ہیں، علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بھی مصداق ہیں، اور پھر یہی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ میدان مباہلہ قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ مباہلہ کے مصداق بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ تاریخ نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اور تاریخوں کے اندر جتنی بھی کتب لکھی گئیں کسی نے آج تک نہیں کہا کہ بس ان 5 کے علاوہ بھی کوئی شخص گیا ہو۔ حالانکہ اس آیہ مبارکہ کا پیمانہ دیکھیے تو بہت وسیع تھا، جمع کا صیغہ جہاں استعمال ہو رہا ہو، جہاں نسانا کہا جائے کہ تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تو خواتین ادھر 3 یا 3 سے زیادہ بنتی تھیں، لیکن اس معیار پہ اگر کوئی پورا اترتا تو سیدہ کے علاوہ بھی کوئی آتا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ نجران کے عیسائیوں کا سامنا کرنے کے لیے سوائے خواتین میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ اور کوئی نہ آگے گیا۔ اور پھر وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءُكُمْ میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو ان میں سوائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو نہ لایا گیا۔ حالانکہ یہ ابھی بچے ہیں، اگر کوئی اور بھی ہوتا، جمع کا صیغہ ہے ابناءنا و ابناؤکم، اگر کوئی اور اس معیار پہ ہوتا تو حضور کو لے جانا واجب ہوتا اس آیہ مبارکہ کے روشنی میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم حضور سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس بچوں کے معیار پر بھی ابناؤنا و ابناؤکم، تو بیٹوں کے معیار پہ بھی کوئی نہ آیا سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے۔ اور قربان جاؤں میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک پر، کہ جہاں روایات میں احادیث میں بھی حضور نے ان کو اپنا نفس کے طور پر معرفی کروایا، وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ اس آیہ مبارکہ میں ہے، اور تم اپنے نفوس کو لاؤ اور ہم اپنے نفس کو۔ تو اپنے نفس کی جگہ رسول اپنے جیسے جو لائے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ اب سوال ادھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ شک کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، تو اس ذیل میں یہ بھی تذکرہ کرتا جاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تو امیر شام سے صلح کر لی تھی، تو چونکہ صلح کر لی تھی بہت سنے تو اس حد تک گئے کہ نعوذ باللہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ حالانکہ ایسا قطعاً تاریخ میں موجود ہے، حتیٰ کہ اہل سنت کی تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ ایسا نہیں ہے،
بلکہ وہ تو امام حسین علیہ السلام نے جیسے اس امیر شام کے بیٹے کو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے صلح کی تھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن مثلا امن کا پیغام اور امام حسین مجتبی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ شمشیر کا پیغام، غلط کہتے ہیں۔ جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، جو حجت خدا جو مناسب سمجھتے ہیں اس موقع پر انجام دیتے ہیں، جو بہترین چیز ہوتی ہے وہی وہ عمل میں لے کے آتے ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے بھائی کی جگہ پر موجود ہوتے اور مسند امامت پر فائز ہوتے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے جو اقدام کیا وہی اقدام امام حسین علیہ السلام اٹھاتے، اور اگر میدان کربلا میں امام حسن مجتبی علیہ السلام موجود ہوتے تو ہم رکاب ہوتے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور وہ بھی شہید ہوتے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن کیا کریں، جن کو شک و شبہات ہوں، اتنی آیات ہونے کے باوجود، اتنے فضائل و مناقب، تمام تر کتب اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب احادیث کے اندر اتنے فضائل و مناقب ہونے کے باوجود بھی اگر ان کے اوپر شک کیا جائے تو پھر وہ شخص خود اپنا معاوضہ کرے، خود اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس دین پر ہے وہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیہ مبارکہ پڑھی، آیہ مباہلہ، کیا اس آیہ مباہلہ کے اندر جب عیسائی آمنے سامنے آئے تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر حجتیں ان پر تمام ہو چکی تھیں، حضور نے جب سب کچھ ان کو بیان کر دیا تھا اور لیکن یہ کج بحثی پر اترے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی اور ان اہل بیت علیہ السلام کو مباہلے کے لیے جب میدان مباہلہ میں بھیجا گیا تو کس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اپنی دین کی گواہی کے لیے، اپنی ذات مبارک کی گواہی کے لیے۔ مگر اس کے علاوہ کوئی اور کسی تفسیر میں موجود ہو تو بتائیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارک کی گواہی کے لیے ان کو چنا تو گویا ان کی گواہی بھی اللہ نے دے دی کہ بس یہی ہے کہ جن کی گواہی میں دے رہا ہوں، کہ جو اس مقام پر ہوں، جو مجھ اللہ کی گواہی دیں، مجھ اللہ کی حقانیت کی گواہی دیں، تو بس یہی لوگ تھے کہ جو گئے تھے۔ لیکن تعجب ہے کہ جب اللہ جن کو اپنی گواہی کے لیے چن لے تو ان میں سے ایک کو بی بی کو پھر دربار کے اندر جانا پڑا اور ان سے گواہی مانگی گئی۔ اللہ اکبر! جن کو اللہ اپنی گواہی کے لیے چن لے ان سے گواہی نہیں مانگی جاتی، ان اہل بیت علیہ السلام پر چون و چران نہیں کی جاتی، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر صاحبان امر، بس یہی اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ تمام کتب اہل سنت اور اہل تشیع کے اندر اگر آپ اٹھا لیجئے وہ تمام تر احادیث اور روایات جو بنی امیہ کی فیکٹری میں گھڑی گئیں ان کو ایک پلے میں رکھ لیجئے، اور پھر وہ تمام تر احادیث اور روایات جو فضائل و مناقب اہل بیت علیہ السلام کی ہیں ان کو دوسرے پلے میں رکھ لیجئے تو آپ کو واضح دکھائی دے جائے گا، اللہ اکبر، کہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی نزدیک سے بھی برابری کرنے کے لائق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پھر ان کے جو ماننے والے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کیا خوب، اللہ تعالیٰ ان کا مقام اس دنیا میں بھی لوگوں کو دکھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن تو سب دیکھیں گے ہی کہ جو ان اہل بیت علیہ السلام کی سے محبت اور سچی محبت کرنے والے ہیں، جو اس آیہ مبارکہ کا مصداق ہو جاتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے ان سے کہ بس قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ سے اجرت رسالت کی اور کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کر لیں۔
تو ان اہل بیت سے ذی القربہ یہ ہیں اہل بیت علیہم السلام. اور پھر اگر کوئی اس آیہ مبارکہ کا مصداق بنتا ہے تو وہ کہ جو یہ حق ادا کر چکا ہو، جو ان اہل بیت سے محبت کرتا ہو، جو ان کی اطاعت کرتا ہو. اور اطاعت جب ہوگی، جب سچی محبت ہوگی، جب مودت ہوگی، تو مودت کیسی ہوگی؟ میں آپ کے سامنے چند جملے بھی اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو واضح ہو کہ مودت کا جو حکم دیا گیا ہے اس مودت میں اور محبت میں کیا فرق ہے. بہت زیادہ فرق ہے عزیزان گرامی. اگر لغت کی کتابوں کو اٹھائیے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ مودت اور محبت میں بہت سارے فرق ہیں. محبت لکھا گیا لغت کی کتب میں کہ جب فاصلہ بڑھ جائے، یعنی اگر آپ ایک ملک میں ہیں اور دوسرا بندہ ہزاروں کلومیٹر دور چلے گئے، ہزاروں میل دور چلے گئے، تو محبت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن اگر مودت ہو تو فاصلہ اس کو محبت کو کم نہیں کرتا. یہ ہے مودت. محبت ممکن ہے یک طرفہ ہو، ایک طرف سے ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو، لیکن مودت وہ ہے کہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. ہم بھی اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں اور ہمارے اہل بیت، ہمارے مولا بھی ہمارے سے اسی طرح سے ائمہ معصومین علیہ السلام محبت کرتے ہیں. مر جانے سے محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن مودت مر جانے کے باوجود ختم نہیں ہوتی. بہت سارے اس کے اندر فرق ہیں. محبت میں ممکن ہے بے وفائی ہو، لیکن مودت میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی. بس یہ ٹوٹ کے شدت سے عشق و محبت جنون کی حد تک کرنے کا حکم دیا گیا اہل بیت اطہار علیہم السلام سے. اور وہ کیسی محبت ہے؟ وہ ایسی محبت ہے کہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میرے مولا کون سا میں کوئی ایسا عمل کروں کہ میرے مولا کا مجھ پر لطف ہو جائے، میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایک لبخند، ایک مسکراہٹ مجھ ناچیز کی وجہ سے آ جائے. تو یہ کتنا بلند مقام ہے. ایسی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. اس موضوع سے مرحوم کلینی نے یہ روایت نقل کی امام باقر علیہ السلام سے. فرمایا کہ امام باقر علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود تھے اور ان کے اصحاب بھی موجود تھے، ان کے اہل بیت بھی موجود تھے. اور امام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ہمیشہ جب ایک نشست رکھتے تھے تو ایک طرف اہل بیت ان کے گھر والے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک پردہ لگا دیا جاتا تھا اور اس پردے کے پیچھے بیویاں ہوتی تھیں. ان اہل بیت علیہم السلام کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور وہ مؤمنہ خواتین جو اس زمانے کی تھیں وہ بھی ادھر آ کے اس محفل میں شریک ہوتی تھیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں تو پردے میں خواتین ہوتی ہیں. ایسی ایک دن محفل میں امام باقر علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک کمرے کا دروازہ حجرے کا کھلا ہے تو سامنے سے ایک بوڑھا انسان جس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے. کمر اس کی جھکی ہوئی ہے اور جیسے ہی اس نے روبرو ہوا امام باقر علیہ السلام کے تو ان کی طرف اس نے رخ کیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے آپ پر سلام ہو. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا نے سلام کا جواب دیا. یہ بوڑھا شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، وسط حجرے میں درمیان میں کمرے کے آ کے کھڑا ہوا، عصا کو اپنی چھڑی کو ٹیک لگائے ہوئے ہے اور مولا کا رخ کیا ہوا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. مولا نے فرمایا سوال کرو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا مولا میں نے ساری زندگی اس طریقے سے گزاری کہ میں نے اس سے دوستی کی جو آپ اہل بیت سے دوستی کرتا ہو
اور میں نے اس سے دشمنی کی جو آپ اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہو. میں نے کبھی بھی دوستی اور دشمنی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کی. اور پھر کہا کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جو آپ نے حلال کیا اس کو حلال جانوں، جو جس چیز کو بھی آپ نے اہل بیت علیہ السلام نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھوں، واجبات پر عمل کروں، آپ کے احکامات پر عمل کروں، اور جو کچھ جن چیزوں سے آپ نے روک دیا اس سے میں رک جاؤں. اور میری نگاہیں ہمیشہ آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے احکامات کی طرف ہوتی ہیں کہ کوئی نیا حکم آئے تو میں اس کی پابندی کروں. میں نے زندگی اس طریقے سے گزاری ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میرے لیے نجات کی کوئی امید ہے؟ یہ اپنے لیے تائید کروانے آیا تھا امام معصوم علیہ السلام کی. کیا میرے لیے کوئی امید ہے؟ کیا میں بھی بخشا جاؤں گا یا نہیں؟ امام علیہ السلام مسکرائے اور پھر اس شخص سے کہا کہ آؤ میرے نزدیک آؤ. اور اتنا نزدیک بلاتے گئے کہ بالکل جب نزدیک آ گیا تو مولا نے فرمایا بیٹھ جاؤ. جب یہ بیٹھنے لگا تو مولا نے فرمایا کہ جو تو نے سوال کیا تھا اسی طرح ایک شخص نے میرے بابا علی ابن الحسین علیہ السلام سے بھی یہ سوال کیا تھا. اور جب سوال کیا تھا تو سوال یہی تھا، اور جواب پھر مولا نے جو میرے بابا نے دیا تھا وہی جواب میں تجھے بھی دیتا ہوں. فرمایا کہ جب تیری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئیں گے تو پھر جب نہایت احترام سے تیری روح قبض کی جائے گی، اس طریقے سے روح قبض کی جائے گی کہ جیسے گویا تجھے معلوم بھی نہ ہو، تجھے کوئی اذیت اور تکلیف نہ ہو، بلکہ ایسا احساس ہوگا کہ جیسے انسان کسی پھول کی خوشبو لیتا ہے. اس طریقے سے تیری نہایت اکرام، نہایت تعظیم سے تیری روح کو قبض کیا جائے گا. پھر امام معصوم علیہ السلام نے اپنا داہنا دست مبارک اپنی گردن تک لے کے گئے اور فرمایا کہ جب تیری روح ادھر تک پہنچ جائے گی تو فرمایا کہ تو اپنا مقام بہشت میں دیکھے گا اور وہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہوگا. امام کا یہ فرمان سننے کے ساتھ ہی اس بوڑھے نے جب یہ سنا تو ایک زور سے چیخ ماری اور غش کھا گیا، نیچے گر گیا. مولا نے حکم دیا کہ کچھ پانی لاؤ. پانی لایا گیا، اس کے جب چہرے پر ڈالا گیا یہ ہوش میں آیا. ہوش میں آنے کے ساتھ ہی مولا سے کہتا ہے مولا ذرا اپنا دست مبارک میری طرف بڑھائیے تو صحیح. مولا کا دست مبارک لیا، بوسا دیا دست مبارک کو، اور پھر عصا لیا اپنا اور پھر کھڑا ہوا اور پھر روتا ہوا گریا کرتا ہوا وہاں سے چل پڑا. وہ جاتا جا رہا ہے لیکن امام باقر علیہ السلام کی نگاہیں اسی بوڑھے کی طرف جاتے ہوئے ہیں اور وہ کسی سے کوئی ہم کلام نہیں ہو رہے، نہ کوئی ان سے ہم کلام ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو مولا نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی اہل بہشت میں سے کسی کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اس بوڑھے کو جا کر دیکھ لے. اللہ اکبر. اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ اس روایت کو اگر آپ پڑھ لیجئے تو اس بوڑھے کا کوئی نام نہیں ہے. راوی نے یہ واقعہ لکھ دیا کہ ایک عربی، ایک بدو صحرا سے اٹھ کر آیا، کوئی اس کو نہیں جانتا. اگر جانتے ہوتے تو روایت میں اس کا نام درج کر دیا جاتا. لیکن اگر کوئی درس اس میں سے لینا چاہے تو درس یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے شک صحرا میں ہے، بے شک دور دراز علاقوں میں ہے کہ کوئی اس کو نہیں جانتا، ایک غریب آدمی ہے، ایک بے ضرر آدمی، ایک وہ انسان جس کو کوئی شخص پہچانتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مطیع اہل بیت علیہ السلام ہے اور سچے معنوں میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے تو پھر اہل بیت علیہ السلام اس کو جانتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اس کو جانتے ہیں بخوبی. یہ ہمارے لیے درس ہے برادران عزیز. اب میرے خیال میں وقت چونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں ایک دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا
تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ جن کی آج شب ولادت ہے، یا اللہ ان بزرگ ہستیوں کا واسطہ جن سے تو بہت محبت کرتا تھا، یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گزشتگان جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، میرے والد محترم، اور جو مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اور جو پچھلے ہفتے تفضل صاحب کی جو والدہ فوت ہوئی ہیں وہ بھی، ان سب کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، جوار اہل بیت علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور یہ جو المہدی سینٹر ہے اللہ تعالیٰ ان سب میں اس مہدی سینٹر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مولانا لطیف نقوی صاحب، مولانا ثاقب شاہ صاحب اور ڈاکٹر اسد صاحب، جتنے بھی جو صاحبان اس میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی اور ہم سب کی گھروں سے ہر قسم کی مصیبت اور آفات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔